I'll be talking about emotional abuse, how to identify, how to know that you are in an abusive relationship but you don't know about it. اور کیا ہم اگر فار ایگزامپل کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں وہ ایک ابیوزو ریلیشنشپ میں ہے تو وہ کیا کرے اس کے لیے. کیا اس ساری ڈسکشن کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا نہ خاصہ گھروں کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ اور کون لوگ ہوتے ہیں جو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں؟ کیا سائنز ہوتے ہیں ایموشنل ابیوز کے؟ کیا صرف ایڈلٹ ٹو ایڈلٹ ریلیشن شپ میں ایموشنل ابیوز ہوتا ہے یا یہ کسی اور فارم میں بھی آتی ہے؟ تو مینلی I'll be talking about this thing. فرسٹ آف آل ایموشنل ابیوز کی جو اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے لیے ایموشنلی بہت اوور ویلمنگ اور کیوٹک ہو جائے کسی انسان کا جو آپ کے ساتھ کلوز پریمیسز میں، آپ کی کلوز انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ ہے، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے لیے ٹرومیٹک ہونا یا آپ کے لیے ڈسٹربنگ، سائیکولوجیکلی ڈسٹربنگ ہونا شروع ہو جائے. وہ ٹریٹمنٹ مختلف فارم میں آ سکتا ہے، جیسے کہ یلنگ ایٹ یو، آپ کے اوپر کچھ چیخ کے آپ سے بات کرے اور یہ اس کا ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن ہو آپ سے بات کرنے کا. اکثر دیکھا ہے کہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی اگر ڈائنامک میں ہم بات کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ، میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے کہ ان کا جو رویہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ وہ کافی اپسیٹنگ ہوتا ہے. اپسیٹنگ ان اے سینس کہ جیسے بہت آرام سے اوئے گدھے یا اس طرح کی اوفینسو لینگویج جو ہم کہیں گے نا، فاؤل لینگویج، وہ کافی یوز ہوتی ہے. اینڈ دے آر پریٹی اوکے ود دس. لوگوں کو اس بات سے کوئی اتنا فرق نہیں محسوس ہوتا. دے تھنک اٹس اوکے، اولاد ہے میری، میں کر سکتا ہوں. اور اسی طرح اگر آپ اسپاؤزل ریلیشن شپ میں دیکھیں تو بہت بار ہم نے دیکھا ہے کہ ہسبینڈ کا ٹورڈز وائف یا وائف کا ٹورڈز ہسبینڈ اکثر کافی کرٹیکل ایک بیہیویئر ہوتا ہے، ویری کرٹیسائزنگ، ڈیمیننگ، ہیومیلیٹنگ. ان ساری فارمز میں آ سکتا ہے. somebody is constantly insulting you، آپ کو بار بار آپ کی سینٹی کو کویسچن کر رہے ہیں، آپ کو بار بار اپنا اس پوزیشن میں لگے جہاں آپ اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کر رہے ہوں، آپ اپنی ججمنٹ کو کویسچن کر رہے ہوں. تو دیٹس دا مومنٹ جب آپ ریئلائز کریں گے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان دس تھنگ، دیر از سم تھنگ رانگ ان دا ریلیشن شپ تھنگ. ٹھیک ہے. کنٹرولنگ از سچ این امپورٹنٹ ایسپیکٹ بیکاز یہ آپ کو بہت سارے ریلیشن شپ ڈائنامکس میں ملے گا. یو ول فائنڈ پیپل کہ وہ کنٹرول بہت الگ الگ طریقوں سے اپلائی کرتے ہیں. جیسے میں نے بہت سارے لوگوں کو ہمارے ہاں دیسی ہاؤس ہولڈس میں نے دیکھا ہے کہ جب نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو بہت کامنٹ کیا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بہت زیادہ آزادی نہیں دینی ہے، بہت سارے پیسے نہیں پکڑانے ہیں. یہ ہماری بہت دیسی ہاؤس ہولڈ میں اور بڑی محبت میں یہ مشورے مل رہے ہوتے ہیں. پنشنگ ایموشنل ابیوز کی ایک بہت امپارٹنٹ فارم ہے. پنش کس طرح کرتے ہیں؟ ایک تو آپ فزیکلی پنش کرتے ہیں، آپ تھپڑ لگا دیں، آپ پنچ کر دیں، آپ ہٹ کریں، آپ باتھ روم میں بند کر دیں، دیٹس فزیکل پنشمنٹ کے اس میں آ جائے گا. لیکن بہت بار آپ ایموشنلی پنش کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ اپنے نوٹس کیا ہوگا، اپنے ارد گرد کسی نے کسی کو سنا ہوگا کہ وہ ایموشنل کٹ آفس کرتے ہیں. بائی دیٹ آئی مین کہ ایموشنل کٹ آف کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی میری کوئی انٹریکشن ہوئی جس میں مجھے آپ کی بات پسند نہیں آئی، مجھے آپ کی بات پسند نہیں، اب میں آپ سے ناراض ہوں، جس میں آپ دوسرے بندے کو پنش کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس سے بات نہیں کریں گے بیکاز ہی از ناٹ وردی آف دیٹ. وہ ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ اگر چاہے آپ کی رومانٹک ریلیشن شپ ہو یا پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ، آپ بات نہیں کر رہے ہیں اینڈ دا ادر پرسن از ٹرائنگ ٹو اپروچ یو اوور اینڈ اوور، بٹ آپ اسے ڈکلائن کرتے ہیں اور آپ اسے بتاتے کہ تم نے وہ جو حرکت کی تھی یا جو تم نے میری وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کی تھی، بیکاز آف دیٹ نا یو ڈیزرو دس ٹریٹمنٹ اینڈ دس بیہیویئر. تو ایموشنل ابیوز کے بہت ساری فارمس ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت کامن سائنز ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو ہے ایموشنلی ابیوز ہو رہے ہیں. ایموشنلی ابیوزو ریلیشن شپ میں ہے، آپ اسٹیجز ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یو آر انٹو اٹ، کیونکہ اس میں گلٹ کا، کنفیوژن کا بہت ایلیمنٹ ہے. گیس لائٹنگ کی ٹرم آپ نے ضرور سنی ہوگی. آج کل لوگ تھوڑا ایجوکیٹ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ چل رہا ہے چیزوں کے بارے میں کہ کیریکٹر اساسینیشن سورٹ آف تھنگ، جس میں آپ کی ہی سینٹی کو، آپ کی ہی ججمنٹ کو کلاؤڈ کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو کویسچن کیا تھا کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا، جو آپ بات کریں ایسی تو بات ہی نہیں تھی، تم کہاں سے سوچ لیتی ہو اس طرح کی باتیں، تم کہاں سے لاتی ہو. یو نو دا ایموشنل ڈراما جس میں آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو فیل انہرڈ، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بات ہی نہیں سمجھی جا رہی ہے.
آپ کے بات دوسری طرف ایکسیس ہی نہیں کر رہی ہے. سو دیز آر دا فارم. ٹھیک ہے. isolating you from your friends and family, this is a way of controlling. یہ کنٹرولنگ آتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایموشنلی ابیوسو بھی ہے, بیکاز فیملیز جو ہوتی ہیں نا اور فرینڈس جو ہوتے ہیں وہ سائیکولوجیکلی بریتھ کرنے کی ایک اسپیس ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کے لیے ریفیوج سیکنگ کا سیک ریفیوج ان دیم. لوگ اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں, شیئرنگ کر لیتے ہیں, اپنی پریشانی بتا دیتے ہیں. بہت بار لوگ بہت کھل کر بات نہیں کرتے ہیں, لیکن سٹل ٹرمز میں کہ کم از کم ایک کتھارسس کا ان کو موقع ملتا ہے. لیونگ ان این ابیوزو ریلیشنشپ از ویری ڈپریسو. یہ کانسٹنٹ بیسس پہ آپ کی سیلف اسٹیم کو کرپٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کانسٹنٹ بیسس پہ آپ کی سیلف اسٹیم کو کرپٹ کر سکتا ہے, جس میں آپ کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت, جس کے اندر آپ کے اندر چیزوں کو کوشچن بیک کرنے کی, چیزوں پر ریفلیکٹ کرنے کی جو جو کیپیبلٹی ہے وہ آپ کی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو می بی بیکاز آف کانسٹنٹ سیویئر ڈپریشن آپ یہ سوچنا ہی بند کر دیں. اینڈ ریمبر وی ٹاکڈ اباؤٹ سیلف ہیلپلیسنس ایک اتنی بری چیز ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہو سکتا ہے بٹ اسٹل یو کین فیل لائک یو کین ڈو اینی تھنگ اباؤٹ. آپ کمپلیٹلی پاورلیس فیل کر سکتے ہیں. پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, وہ اٹ سیلف بہت ڈسٹربنگ ہوتا ہے, جس میں ایک افیکشن لیس کنٹرولنگ قسم کا ایک ایلیمنٹ آپ کو کافی اسٹرانگ ملتا ہے. یا ڈی ویلیوئنگ والا جو ایلیمنٹ ہے کہ کانسٹنٹ کرٹیک کرنا, کانسٹنٹ کمپیریزن کرنا اور بچوں کے ساتھ سب کے سامنے ہیومیلیٹ کرنا, پنشنگ لیکچرز دینا, اوور کنٹرول کرنا, ہر چیز کو کنٹرول کرنا, یہاں بھی نہیں جانا, اس سے بھی نہیں بات کرنی, ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھنا. سو یہ سب فارمز ہیں. افیکشن نہ شو کرنا, یہ وہ ساری فارمز ہیں جس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یو نو دیر از سم تھنگ رانگ ان دا پیرنٹ چائلڈ ڈائنامک. اور بہت بار سیڈلی کہ جو بچے ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ابیوزو ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر اس سائیکل کو بریک نہیں کر پاتے, وہ کنٹینیو رہتا ہے ان کے ساتھ. آپ کو ایسے بچے ایموشنلی, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی بچہ ایموشنلی ابیوز کا شکار ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وہ پیرنٹس سے ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ خوف کا ایلیمنٹ, اس میں فیئر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. دے فیئر فل آف دا پیرنٹ, دے ہیٹ پیرنٹ. اکثر پیرنٹس کو, اور میرے پاس بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ دے ہیٹ دیئر پیرنٹس, نام سے بلاتے ہیں, امی ابو بھی نہیں, ان کے نام سے بلاتے ہیں, بیکاز دا انسلٹ, دا کانسٹنٹ انسلٹ دیٹ دے ہیو بین تھرو, اور اینڈ اپیرنٹلی دے آر دا بیڈ تمیزی تو آفٹر آل وہ کر رہے ہیں بیکاز وہ اپنے ایموشن کو ہینڈل نہیں کر پاتے, وہ اپنے آپ کو بہتر ایکسپریس کرنا نہیں جانتے ہیں, کیونکہ وہ شروع سے ایک پیٹرن رہا ہے. اور آپ کو ایسی فیملیز میں اکثر یہ چیز ملے کہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہے, کہ جو پیرنٹس کا آپس کا ریلیشن ہے, وہ بھی کافی ڈسٹربنگ ہوتا ہے. یا اس میں کوئی ایک پیرنٹ جو ہو سکتا ہے وہ خود سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ فائٹ کر رہا ہو. ہم سائیکولوجیکل ایشوز اس کو کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصا کوئی بائی پولر ایپیسوڈ میں ہو تو ہم کہتے ہیں یہ, یا وہ جو ہمارے یہاں اسٹگمیٹائز ورڈز ہیں کہ مینٹل ہو یا پاگل جیسا ہو, تو ہم صرف اسی کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کہتے ہیں. سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز کی بہت فارم ہے, ہم پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. تو اکثر کوئی ایک پیرنٹ ہو سکتا ہے, کوئی سائیکولوجیکل کے ساتھ ہو, ڈرگ ابیوز کے ساتھ ہو سکتا ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہو سکتا ہے. بیکاز پرسنالٹی ڈس آرڈر کے ساتھ اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, کہ جو لوگ پرسنالٹی ڈس آرڈرس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپس ہسٹری مزے کی نہیں ہوتی ہیں. دے ہیو انہیلدی ریلیشن شپس, چاہے وہ پھر کسی بھی فارم میں ہو, چاہے وہ پارٹنر کے ساتھ ہو, اپنے بچوں کے ساتھ ہو. تو دیر از اے ہائی چانس کہ اس وجہ سے سو پیرنٹس کی طرف بھی ایک ہیٹریڈ آپ کو بچے کی ملے گی. اپنے بارے میں برا بولتے ہیں, سیلف ہیٹ ہوتا ہے بچوں میں. آپ نے اگر محسوس کیا, آپ نے کبھی آبزرو کیا, اپنے ارد گرد اگر ذرا غور کریں آپ, آج کل بچوں میں سیلف ہارم ایلیمنٹ میرے پاس کلینک میں کافی رپورٹ ہونے لگا ہے. اور سیلف ہارم جو ہے, سیلف میوٹیلیشن جسے آپ کہتے ہیں, کٹنگ یا ریزر سے کٹنگ کرنا اور سم تھنگ لائک دیٹ, یہ اکثر ان لوگوں میں, ان بچوں میں اسپیشلی ہوتا ہے جو کہ سیلف ہیٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور سیلف ہیٹ کہاں سے آتی ہے بچے میں؟ سیلف ہیٹ آتی ہے اس طرح سے ہے کہ آپ اس وائس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں جو باہر سے بار بار آپ کو بتاتی ہے آپ کے بارے میں, یو آر اے ڈس اپوائنٹمنٹ, یو آر ناٹ وردی آف لو, یو آر ناٹ گڈ انف.
تو وہ وائس جب انٹرنلائز ہونے لگتی ہے وہ ایک سیلف ہیٹ میں کی فارم میں آنے لگتی ہے آپ کو. ایموشنلی میچور آپ کو لگیں گے اگر آپ بیہیورل چینجز آپ کو ان کے ملیں گی. جیسے اکثر بچوں کو آپ کے جو ایموشنلی ابیوزو ریلیشن شپ اسٹارٹر کرتے ہیں, انزائٹی کے پرابلم ہوتے ہیں, بات کرتے ہیں اور زیادہ اسٹریس کرتے ہیں, کرو سلام تو نہیں کرے, اور جب سلام کرنے لگتا ہے تو وہ جیسے ہی کسی کے سامنے بات کرنے ایک عجیب سے سوشل انزائٹی کا ایک ایلیمنٹ اس میں پور اسکول پرفارمنس ہو سکتی ہے, بیہیورل ایشوز ہو سکتے ہیں. تو بچوں میں یہ سائنز ہو سکتے ہیں ایموشنلی ابیوزو. اور پیرنٹس کا کیا بیہیویئر ہو سکتا ہے, تو افیکشن شو نہ کرنا, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ون تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ اسٹرگل تو چھوڑ دیں کہ یو آر چینجنگ دیم, ہاؤ ٹو ہینڈل یور ایگریشن, ہاؤ ناٹ ٹو باٹل اپ تھنگس, ہاؤ ٹو کویسچن دا بیہیویئر ناٹ دا پرسن. بیکاز یاد رکھیے گا جس کو آپ کہہ رہے ہیں اسپیشلی اگر وہ آپ کا پیرنٹ ہے تو اس کی اپنی ایک بیگیج ہے پیچھے سے, اس کی اپنی ایک اسٹرگل رہی ہے پیچھے سے, جس کی وجہ سے وہ ایک دن میں ابیوزر نہیں بنا, وہ ایک دن میں اس نے ایک پیٹرن نہیں بدلا, یا اس نے کانشیسلی ڈیسائڈ نہیں کیا. باؤنڈری مینٹین کرنا بہت ضروری ہے. آپ صرف اس ریلیشن شپ کو اپنی زندگی کا ہول پرپز اور ہول فوکس نہ بنائیں. کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہوں. اگر آپ کے لیے بہت ابیوزو ہو رہا ہے, بیکاز آئی ہیو سین پیپل جو بالکل مشکل ہو جاتا ہے ان کے ساتھ, بہت بار سپریٹ ہو جانا بہت ان کے پاس آخری ریزورٹ ہوتا ہے. سو یو کین کنسیڈر اینی آپشن. بہت بار تھراپی لینا ریئلی ہیلپس اے لاٹ. مے بی بہت بار آپ خود چینج نہ کریں, ان کے اندر بیہیویئر چینج نہ لے کر آئیں, مے بی یو گیٹ ان ٹو تھراپی اینڈ دین جب آپ تھراپسٹ کو انوالو کرتے ہیں پروسیس میں, بہت بار وہ فیملی کو انوالو کرتا ہے, تو کہیں اس کو جب ایک ایکو آتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے آپ کو کویسچن کرتا ہے. بٹ اگین ریمبر, یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج ہیم اور ہر, یو ہیو ٹو فوکس آن یور سیلف.